میں آپ کو چکر دیتا ہوں پنجاب کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، یعنی پنجاب کی جو اٹک ہے جہاں سے خیبر پختونخوا کی طرف سے پنجاب کی حدود شروع ہوتے ہیں، بارڈر شروع ہوتے ہیں، تو یہاں اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کو کراس کر کے اوباڑو تک، جو کہ سندھ کا بارڈر ہے پنجاب کی طرف سے، تو اٹک سے لے کے اوباڑو تک یہ میں آپ کو ایک ایسی سیر کراتا ہوں کہ پھر آپ اس کو مطلب ہے کہ یاد رکھیں گے، اور اگر آپ اس ایڈونچر کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ آپ کو میں نہ صرف یہ کہ انتہائی قیمتی معلومات دیتا ہوں بلکہ سب کچھ بتاتا ہوں، اور یہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح پنجاب کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک آپ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے 5 دریا کراس کیے، دریائے سندھ اٹک کے مقام پر، دریائے جہلم کے مقام پر، دریائے چناب گجرات کے مقام پر، دریائے راوی لاہور کے مقام پر، اور دریائے ستلج بہاولپور کے مقام پر۔ تو اس طرح یہ 5 تو دریا ہے۔ تو اس کو یہ دریا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دریائے چناب ہے، لیکن یہ جو ہے نا ملتان سے جب آپ مظفر گڑھ جاتے ہیں تو اس مقام کی تصویر میں نے آپ کو دی ہے، بہرحال کیونکہ اس والے میرے ساتھ نہیں تھا۔ تو اس طرح جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے 5 دریا کراس کرنے ہیں۔ اٹک سے لے کر اوباڑو تک ٹوٹل فاصلہ تقریباً 800 کلومیٹر ہے، اور میں نے موٹر بائک پہ یہ سفر طے کیا اور انتہائی انجوائے کیا، کیونکہ میں نے پنجاب کے سارے چھوٹے بڑے شہر دیکھے اور اس روڈ کو بھی دیکھا، اور پھر جو ہے سب کچھ میں آپ کے سامنے اب دکھاتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں۔ تو یہ ہے، اب میں اٹک سے پہنچ چکا ہوں راولپنڈی، اور یہ راولپنڈی میں کھانا پل ہے جو کہ اب میں اسلام آباد ایکسپریس وے پہ جا کے میں جاؤں گا جہلم کی طرف۔ تو یہ اسلام آباد ایکسپریس وے ہے۔ اب اس پر سے بہت سارے شہر آتے ہیں راستے میں، لیکن میں سارے شہروں کو آپ کو تو نہیں دکھاؤں گا، لیکن جو قابل ذکر شہر ہے وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ دیکھیں اب میں جہلم کی طرف روا دوا ہوں، اور یہ جہلم جو ہے نا خطے پٹوہار میں سڑک میں اس طرح کی یہ آتے ہیں، لیکن یہ موٹر سائیکل کے لیے تو بہت خطرناک ہے، تو اس کا خیال رکھ کے۔ اب دیکھیں نا یہ مندرہ ہے، تو ابھی میں یعنی پھر اب چکوال موڑ تک پہنچ چکا ہوں جہلم کی، یعنی جہلم میں داخل ہو چکا ہوں سوہاوا۔ اچھا، راولپنڈی ٹو جہلم فاصلہ 119 کلومیٹر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ کے۔ تو اب جو ہے نا یہ دینا ہے جہلم میں، اور پھر یہاں جو ہے نا وہ پرانا قلعہ بھی ہے، روہتاس قلعہ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قلعہ روہتاس دینا سے واقع ہے۔ دینا کے بعد پھر جہلم آتا ہے، لیکن جہلم سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے نا یہ میں دکھاتا ہوں کہ اب میں لاہور کی انٹری آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ جہلم کو میں نے کراس کیا، تو اب گجرانوالا ان سب سے ہوتے ہوئے، یعنی جہلم، گجرات، گجرانوالا اور پھر لاہور، تو ابھی لاہور کی جو دریائے راوی ہے نا اس پر بنے ہوئے پل کو میں کراس کرتا ہوں۔ تو اب میں پہنچ چکا ہوں ٹو دا سٹی آف لو، پیار والے شہر میں، لیکن یہاں سے پھر میں نکلوں گا ساہیوال کی طرف سے۔ تو اصل یہ جو ہے نا ہارٹ آف پاکستان کا دل کہنے والے شہر ہے لاہور، داتا دربار ہے، اور پھر جو ہے لاہور تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا شہر ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ تو اب میں لاہور سے نکلتا ہوں، اور میرا یہ سفر ہے ساہیوال کی طرف، کیونکہ یہاں سے ساہیوال کافی دور ہے، اور یہ جو ہے نا میں جی ٹی روٹ پہ، یعنی میں کراچی کی طرف روا دوا ہوں، تو میں اس جی ٹی روڈ پہ ساہیوال جاؤں گا، پھر خانے والا، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں سارا کچھ۔ تو اب میں پہنچ چکا ہوں پتوکی، اور پتوکی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں جانب جو ہے نا ایشیا کا سب سے بڑی نرسری ہے پودوں اور پھولوں کا۔
پھر پتوکی کے بعد اوکاڑ آتا ہے، جہاں مجھے ایک ہلکا سا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس روڈ پہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، پیچھے سے آنے والی گاڑی سے آپ نے آپ کو بچائے رکھنا۔ تو دریائے بیاس اس کو میں کراس کرتا ہوں، اور کیونکہ جب آپ ضرور جب موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں نا تو شیشے آپ کی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ آپ پیچھے آنے والے گاڑی سے بچ جائے۔ تو اب یہ اوکاڑا پلازا ہے، اوکاڑا پلازا، اوکاڑا میں نہیں ٹھہرا، میں سیدھا جو ہے ساہیوال چلا گیا، اور ساہیوال تو آپ جانتے ہیں کہ ایک خوبصورت شہر ہے، ایک زبردست شہر ہے، اور ایک لبرل شہر ہے، یہاں آپ آ کے خوش ہوں گے۔ تو یہ پاک پتن چوک ہے ساہیوال میں، پھر جوگی چوک ساہیوال جو کہ بہت مشہور چوک ہے، یہاں آپ کو ہوٹلز ملتے ہیں، اور پھر ساہیوال سے میرا سفر شروع ہوا خانیوال کی طرف۔ تو خانیوال بھی ایک ایسا شہر ہے کہ وہاں جا کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور ساہیوال کی بنسبت خانیوال ایک تاریخی شہر ہے، کیونکہ ساہیوال اتنی زیادہ تاریخی شہر نہیں۔ یہاں ٹریفک پولیس والے نے پہلے دفعہ مجھے روکا اور پورا 200 روپے مجھے جرمانہ کیا شیشوں پر، اور بہت اچھا کیا کیونکہ میں نے شیشے نہیں لگائے تھے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، دیکھیں نا ایکسیڈنٹس کو۔ تو یہاں ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، بڑی گاڑیوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، اور آپ کے قریب سے ایک کھش کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ بہت ڈرتے ہیں، کبھی کبھار آپ کے بہت قریب آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا خانیوال، تو خانیوال بھی بہت خوبصورت شہر ہے، اور پھر جو ہے نا یہ اس جی ٹی روڈ کے بائیں جانب واقع ہے۔ پھر خانیوال سے میں ملتان چلا گیا، یہ سفر بھی کافی امیزنگ تھا، اور ملتان تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے بعد جو سب سے بڑا شہر اور خوبصورت شہر مجھے لگا تو وہ ملتان ہے۔ تو ملتان سے پھر بہاولپور، ملتان سے بہاولپور کا جو فاصلہ ہے پورا 100 کلومیٹر ہے، اور آپ نے تو ملتان سے سیدھا آپ نے جنوبی مغرب کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ اس وقت جاتے ہیں تو سورج آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ جاتے ہوں گے۔ 100 کلومیٹر بہت زبردست سڑک ہے، درمیان میں ایک اور ضلع آتا ہے لودرا، تو لودرا سے پھر 20-25 کلومیٹر 26 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے پھر جو ہے بہاولپور، جو کہ ایک ریاست تھی، اور اکتوبر 1947 میں پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ تو اب یہ دریائے ستلج ہے، جس کے کنارے اس کو جیسا کہ آپ کراس کریں گے تو بہاولپور آپ کے سامنے آئے گا۔ تو بہاولپور کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارے، بہت اچھے، اور بہت نرم مزاج والے لوگ ہیں، اور برداشت کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ مجھے تو اتنا پسند آئے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار بہاولپور جاؤں، لیکن بہرحال یہ میرا اپنا آبزرویشن ہے۔ اب بہاولپور کے بعد جب رحیم یار خان جاتے ہو تو یہ فاصلہ مجھے بہت زیادہ لگتا تھا، لیکن اس سڑک نے مجھے بہت مطلب ہے کہ تھکا دیا، اس وجہ سے کہ یہاں ہر جگہ یہ دیکھیں نا، احمد پور شرقی آپ کے سامنے آتا ہے، لیاقت پور آتا ہے، خانپور آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رحیم یار خان آتا ہے۔ تو دیکھیں نا یہ گنے کا علاقہ ہے، سارے کا سارا۔ میں دسمبر میں جا رہا تھا، گنے کا موسم تھا، تو آپ کی دائیں بائیں جانب گنا ہی گنا۔ رحیم یار خان یہاں سے 109 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو اب لیاقت پور ہے، لیاقت پور پہنچ کر آپ دیکھیں نا، یہ لیاقت پور ہے، جو کہ یہ اللہ چوک ہے، اس کا نام ہے اللہ چوک۔ تو لیاقت پور سے پھر ایک دائیں جانب آپ کراچی صادق آباد کی طرف بھی جا سکتے، لیکن میں بائیں جانب یعنی لیاقت پور خانپور کی طرف، دیکھیں یہ بورڈ، تو آپ کراچی صادق آباد دائیں جانب، لیکن بائیں جانب آپ نے لیاقت پور اور خانپور۔ یہ نزدیک ہے، لیکن گنے کی وجہ سے یہاں گنے کے ٹرکس کھڑے تھے اور سڑک بھی اچھی نہیں تھی، بہرحال میں چلا گیا۔ یہ خانپور ہے، خانپور بھی بہت زبردست، خانپور چوک یہ ہے نا، یہ خانپور ہے، اور بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اب میں پہنچ چکا ہوں رحیم یار خان، جو کہ پیارے لوگوں کا شہر ہے۔ تو رحیم یار خان بہت خوبصورت شہر ہے، اور بڑے بڑے سڑکیں ہیں، صاف ستھرا ہے، اتنا زیادہ صاف ستھرا بھی نہیں ہے، گند پھر بھی ہے،
لیکن یہاں میں نے رات گزاری اور پھر جو ہے 1000 روپے پر نائٹ پہ. تو رحیم یار خان سے پھر میں سکر کی طرف روانہ ہو گیا. تو رحیم یار خان کے بعد پھر صدقآباد آتا ہے، اور صدقآباد جو ہے آخری تحصیل ہے پنجاب کا سندھ کی طرف. تو سندھ کا یہ جو ہے نا علاقہ شروع ہونے والا ہے اوباڑو. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا سندھ کا بارڈر، اور سندھ کا بارڈر کراس کر کے ہمارا یہ سفر اختتام پذیر ہوگا. تو ممکن ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. دیکھیں نا یہاں سے صدقآباد 15 کلومیٹر، اور پھر اب دیکھیں یہ اوباڑو چیک پوسٹ ہے، جو کہ یہاں کوئی پولیس نظر نہیں آتا کیونکہ وہ بڑے ٹرکس کو کھڑے کرتے ہیں. تو یہاں سے میں بہت آرام سے جو ہے نا دریا جو سندھ کا بارڈر ہے اس کو میں نے کراس کر کے اوباڑو میں داخل ہو گیا. اور اب یہ انتہائی خطرناک ترین علاقے میں داخل ہوا ہوں. سکر تک کہ انتہائی ہر لحاظ سے، ٹریفک کے لحاظ سے بھی گاڑیوں سے بچنا ہے اور ہر لحاظ سے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے. چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ دیکھیں یہ چوبر